آج ہم ایک ایسی قوم کی تاریخ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر نہ صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے بلکہ آسمانی کتابوں میں بھی بار بار آتا ہے۔ ایک ایسی قوم جس کے بارے میں دنیا میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کوئی انہیں کہتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص قوم ہے یعنی چوزن پیپل، کوئی کہتا ہے کہ یہ قوم ہمیشہ آزمائشوں میں گھری رہی، اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات میں ان کا کردار بہت اہم ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا بنی اسرائیل واقعی شروع سے ہی ایک خاص مقام رکھتے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ سے طاقت اور اثر و رسوخ کے مالک رہے ہیں، یا پھر ان کی کہانی بھی ایک عام قوم کی طرح ہے جس میں مشکلات بھی آئیں، آزمائشیں بھی رہیں اور کامیابیاں بھی؟ دوستو، یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم اس مکمل سیریز میں تلاش کریں گے۔ ہم اس کہانی کو شروع سے لے کر آج تک کے اسرائیل تک سمجھیں گے، ہر واقعہ آہستہ آہستہ کھولیں گے تاکہ آپ کو صرف معلومات نہ ملیں بلکہ آپ اس تاریخ کو محسوس بھی کر سکیں۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کی سوچ کو بدل سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں ہزاروں سال پہلے کی دنیا، جہاں نہ جدید ٹیکنالوجی تھی نہ آج جیسی سہولتیں تھیں، لیکن شہر آباد تھے، لوگ تجارت کرتے تھے اور زندگی اپنی جگہ چل رہی تھی۔ یہ علاقہ تھا میسوپوٹیمیا۔ یہاں کے لوگوں کو اس وقت بھی ایسی سہولیات میسر تھیں جو باقی دنیا کو میسر نہیں تھیں۔ یہ علاقہ وہی ہے جہاں آج کا عراق واقع ہے۔ لیکن اس ترقی کے باوجود ایک بہت بڑی کمی تھی۔ یہاں کے لوگ سچائی سے بہت دور ہو چکے۔ یہ پتھروں کو خدا مانتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا رب سمجھتے تھے۔ ہر طرف ایک ایسا نظام تھا جس میں انسان نے خود اپنے لیے معبود بنا لیے تھے۔ اب ایسے ماحول میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ابراہیم رکھا جاتا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ سمجھدار ہوتا جاتا ہے اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ وہی ماننے کو تیار نہیں ہوتا جو باقی سب مان رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ایک ستارہ چمکتا ہے، وہ سوچتا ہے شاید یہی میرا رب ہو۔ لیکن جیسے وہ ستارہ غروب ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو خود ختم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ چاند کو دیکھتا ہے، پھر سورج کو، اور ہر بار وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اصل رب وہ نہیں ہو سکتا جو خود ختم ہو جائے۔ اور پھر وہ ایک بڑی حقیقت تک پہنچتا ہے کہ رب صرف ایک ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے توحید کا پیغام ایک نئی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف خود اس سچ کو قبول کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی اس کی دعوت دی۔ لیکن سچ کو قبول کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ لوگوں کے پرانے عقائد کے خلاف ہو۔ ان کی قوم ان کی مخالف ہو گئی، انہیں دھمکیاں دی، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا کہ یہ شخص ایک خاص مشن پر موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ دیں اور ایک نئی جگہ کی طرف ہجرت کریں۔ یہ ہجرت آسان نہیں تھی، لیکن یہی وہ قدم تھا جس نے ایک نئی تاریخ کی بنیاد رکھنی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بہت بڑی اور اہم شخصیت تھے اور انہیں ایک خاص لقب دیا گیا، اسرائیل۔ دوستو، یہی وہ نام ہے جس سے بعد میں پوری قوم پہچانی جانے لگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی 12 بیٹوں سے 12 قبائل وجود میں آئے۔ یہ قبائل آہستہ آہستہ ایک بڑی قوم میں تبدیل ہو گئے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ انبیاء کی نسل تھی، ایک ایسی قوم جسے بار بار اللہ کی طرف سے ہدایت دی جانی تھی اور بار بار آزمائشوں سے گزارا جانا تھا۔ لیکن ہر انسان کی طرح اس قوم کے اندر بھی کمزوریاں موجود تھیں، اور انہی کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری تھی حسد۔ یہی حسد ہمیں ایک بہت بڑے واقعے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن یہی محبت ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیتی تھی۔ وہ تمام بھائی مل کر ایک منصوبہ بناتے ہیں اور ایک دن اپنے والد سے اصرار کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتے ہیں اور وہاں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹا سا بچہ، اندھیرا کنواں، اکیلا، بے بس۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک عظیم کہانی شروع ہونی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ باہر نکالتا ہے، وہ مصر پہنچتے ہیں، غلام بنائے جاتے ہیں، پھر قید میں ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن وہ صبر کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، اور پھر اللہ انہیں عزت دیتا ہے۔ وہ مصر کے ایک اہم عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں۔
ये सिर्फ एक इंसान की कामयाबी नहीं थी, बल्कि बनी इसराइल के लिए एक नए दौर का आगाज। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने खानदान को मिस्र बुला लेते हैं और यूं बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद मिस्र में आबाद हो जाती है। शुरू में तो इन्हें बहुत इज्जत मिलती है, सुकून मिलता है और एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, नस्लें बदलती हैं, हुक्मरान बदल जाते हैं और फिर वो वक्त आता है जब वही बनी इसराइल जो कभी इज्जत में थे, गुलाम बना दिए जाते हैं। इन पर जुल्म शुरू हो जाता है, इनके बच्चों को कत्ल किया जाता है और इनकी जिंदगियां मुश्किल बना दी जाती हैं। वो एक ऐसे दौर में दाखिल होते हैं जहां हर दिन एक नई आजमाइश होती है और यही वो मकाम है जहां कहानी एक नए मोड़ पर आती है, क्योंकि अब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो इस जुल्म के निजाम को चैलेंज करेगा, जो एक कौम को गुलामी से निकालेगा और जो तारीख बदल देगा। लेकिन वो कहानी अगले हिस्से में। अगर आप इस कहानी को मुकम्मल समझना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि बनी इसराइल की असल कहानी अभी शुरू हुई है। वस्सलाम, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।